پہلا پرچہ، وہ اگلا پرچہ جو مشہور واقعہ ہے وہ تو میں انشاءاللہ عید کے اجتماع میں عرض کروں گا۔ ابھی تو پہلا پرچہ آیا، شیر خوار بیٹے کو اور بیوی کو لے کر ملک شام سے چلیں مکہ مکرمہ میں لے چلے۔ کہاں لے چلے؟ یہ پہلا امتحان، لے چلیں وہاں پر۔ اب بیوی کو ساتھ لیا، بیوی نے نہیں پوچھا کہ کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے، وہاں کیا معاملہ ہے۔ خلیل چلے وہ ساتھ، بیوی بھی ساتھ اور بیٹا بھی ساتھ، اور آ گئے پھر ملک شام سے سفر کر کے مکہ مکرمہ میں۔ اور مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج اس اتنے ترقی یافتہ دور میں، سائنسی دور میں، آج بھی مکہ میں ایک بھی چشمہ نہیں ہے زمزم کے علاوہ۔ پانی سمندر سے آتا ہے جو بلڈنگوں پہ چڑھتا ہے۔ اللہ آپ کو لے جائے، آمین، ہم سب کو لے جائے۔ وہاں دیکھ لیں گاڑیاں کھڑی ہیں اور پانی لگا ہوا، پریشر سے پانی اوپر جا رہا ہے۔ یعنی آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی مکہ میں کوئی پانی کا چشمہ نہیں ہے، ایک ہی پانی کا چشمہ ہے۔ واہ مولا تیری شان پہ قربان جائے۔ اور مکہ میں کوئی باغ و بہار نہیں، کوئی گلشن نہیں، کوئی سیر سپاٹے کی جگہ نہیں۔ کیوں؟ ورنہ کل کو کوئی سیر سپاٹے کی نیت سے چلا جائے، اللہ فرماتے میرا گھر ہے، جو یہاں آئے وہ میرے لیے ہی آئے، جو آئے یہاں وہ میرے لیے آئے، بس میرے گھر کے طواف کے لیے آئے، مجھے خوش کرنے کے لیے آئے، ہم نے اور کوئی منظر رکھا ہی نہیں۔ اور جو بیت اللہ کا منظر ہے وہ دنیا میں کہیں ہے بھی نہیں، وہ نظارہ پھر کہیں ہے بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، شیر خوار بچہ ہے، بیوی ساتھ ہے، اور آگے جہاں پر یہ آب زمزم ہے، بیت اللہ اور آب زمزم کے درمیان ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بٹھایا۔ اب تو نہیں ہے وہ درخت، تو اس وقت تھا، تھوڑا سا بڑا درخت تھا، اس کا سایہ تھا، نیچے بٹھایا، چاروں طرف نظر دوڑائی، پہاڑ ہی پہاڑ، کچھ نہیں، اور کوئی زندگی کی امید نام کی چیز ہی کوئی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چیز نہیں وہاں پر، اور کوئی آبادی نہیں۔ اب چونکہ اللہ کا حکم ہے بیوی کو اور بچے کو یہاں چھوڑ دو، اب یہ امتحان ہے، اور کیوں کیا اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ تو فلسفی پوچھتے ہیں نا جی آ کر، میں تو کہا کرتا ہوں یہ اندر کے کھوٹے لوگ پوچھتے ہیں آ کر، جی کیا حکمت ہے اس حکم میں، روزے میں کیا حکمت ہے، قربانی میں کیا حکمت ہے، فلاں میں کیا حکمت ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے سمجھ آ جائے گا تو کر لیں گے، نہیں سمجھ آئے گا تو چھوڑ دیں گے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نہیں پوچھ رہے مولا کیوں، کیوں، یہ ہے لڑائی صرف، بس اللہ کا حکم آ گیا، سمجھ آیا یا نہیں آیا، پورا کر دیا۔ قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، دلیلیں دے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی اس کے بدلے آپ صدقہ کر دیں، خون بہانے سے کیا فائدہ، آپ اتنے پیسے غریب کو دے دیں، آپ یہ کر دیں۔ اچھا فلسفی یہ کہتے ہیں، اور اللہ کیا کہتے ہیں، عید کے دن جانور ذبح کرنے کے علاوہ مجھے کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے۔ اب ہم ان کی مانیں یا پروردگار کی مانیں؟ ہم پروردگار کی مانیں گے کہ اس کو کیا پسند ہے۔ اللہ نے جب حکم دے دیا جانور کو ذبح کرو تو جانور ہی ذبح کرو، تو اس لیے ان عقلی باتوں کی طرف دھیان نہ کریں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے رب کا حکم کیا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، بس ہم نے وہ پورا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے اور بتایا بھی نہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا خلیل جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی سہارا ہی نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، بارش آ جائے کوئی جھونپڑی بھی نہیں ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، کوئی انسان بیمار ہو جائے، اور پھر عورت ذات اپنی عزت آبرو کا بھی ڈر، اپنی جان کا بھی ڈر، اور اوپر سے شیر خوار بچہ کو جانور لے جائے۔
ہمیں کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے، غلام بنا لے، سارے خوف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، آوازیں دے رہی پیچھے، خلیل بات تو سنو، اگر کوئی مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کی سزا مجھے دیں، یہ شیرخوار بچے کا کیا قصور ہے؟ ہم کیسے یہاں زندگی گزاریں گے؟ آوازیں دے رہے، خلیل کیا کر رہے ہو؟ مجھے تخت سے اٹھا کر یہاں پہاڑوں پہ لا کے بٹھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میری دادی کے دل میں دوسرا خیال آیا، خلیل کہیں تیرے رب کا حکم تو نہیں ہے؟ جی خلیل کہیں تیرے رب کا بولو بولو، یہی بات تو دل میں بٹھانی ہے۔ جب رب کا حکم آ جائے عقل بند، ختم، پھر عقل کی طرف نہ دیکھو، اس کے حکم کی طرف دیکھو، پھر کسی کی بات نہ سنو۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کچھ نہیں، پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھو، پیچھے مڑ کے کہا بس، کیا کس کا حکم ہے؟ زبان سے نہیں بولے کیونکہ حکم نہیں تھا، کہیں میں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں، دیر نہ ہو جائے۔ جب ہاجرہ نے یہ پوچھا تو یوں انگلی کر دی، اللہ کا حکم ہے۔ پھر آگے سے بھی ہاجرہ تھی، فرمانے لگی پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ خلیل تیرا رب تیرے اوپر بڑا مہربان ہے، وہ تیری آبرو کی بھی حفاظت کرے گا، اور ہمارے کھانے پینے کا بھی سامان کرے گا، اور ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ذرا دور نکل گئے، جب بیوی بچے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب ذرا دل کو ایک چوٹ تو لگی نا، بتقاضۂ بشریت، انسان ہے نا، ہاں دل میں آخر وہ نرمی ہے، چوٹ تو لگی نا۔ اب ذرا پھر خدا کے دربار میں دامن پھیلایا، یہی تو موقع ہوتا ہے قبولیت کا۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دل میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب دعا مانگنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے الہ العالمین، میں نے اپنی بعض اولاد کو یہاں وادی غیر ذی زرع کے اندر تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر فرشتوں نے فرمائی، اور پھر نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور پھر زمانے کے حوادثات بیت اللہ شہید ہو چکا تھا، صرف نشان باقی تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس گھر کو بنانا ہے، اس گھر کو آباد کرنا ہے، اور پھر اس گھر کے اندر اس معلم اعظم نے آنا ہے۔ یہ سب میرے محبوب کی آمد کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری دادی وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے بیٹھی ہیں، اور خلیل سامنے جب دور ہو گئے اور وہاں جا کر دامن پھیلا لیا خدا کے دربار کے اندر، اے الہ العالمین، میں نے اپنے بیوی بچے کو تنے تنہا یہاں تیرے سہارے پر تیرے گھر بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا ہے۔ اے الہ العالمین، تو انہیں تنہا نہ رہنے دینا، تو ان کا کار ساز ہو جا، تو ان کا پروردگار ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے الہ العالمین، میں نے اس لیے چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں۔ اے الہ العالمین، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے الہ العالمین، لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آئے نا۔ آپ نے بعض لوگوں کا کہا، اگر کل لوگوں کا کہہ دیتے تو ساری انسانیت وہی پہ الٹ جاتی۔ اے الہ العالمین،
ربنا افئدة من الناس تهوی الیہم افئدة من الناس تهوی الیہم، اے الہ العالمین لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آئیں اور یہاں پر آبادی ہو جائے، بستیاں آباد ہو جائیں، لوگ آباد ہو جائیں۔ اور اگلی دعا کر رہے گا الہ العالمین لوگ بھی آ جائیں، اور فرمایا وارزقہم من الثمرات، اے الہ العالمین انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ دال روٹی نہیں مانگی، عمدہ رزق مانگا ہے، فروٹ مانگے ہیں، اے الہ العالمین انہیں عمدہ رزق عطا فرمائیے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے خلیل کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہو، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی کھیتی باڑی نہیں ہے۔ ارے فروٹ کے لیے تو باغات کا ہونا ضروری ہے، یہاں پر تو کوئی باغ نہیں، ہر طرف سوکھے سڑے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اے خلیل یہاں فروٹ کہاں سے آئیں گے، تو کہاں کھڑا ہو کے کیا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو میں کس سے مانگ رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں۔ میں پروردگار سے مانگ رہا ہوں علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، میں اس سے مانگ رہا ہوں جو ہر چیز دینے کے اوپر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے روٹی کپڑا اور مکان مانگا۔ کیا مانگا جی؟ روٹی بھی دے دے یا اللہ ان کو، کپڑا بھی دے دے اور مکان بھی۔ اور ہم کن سے مانگتے ہیں؟ لیڈروں سے، لیڈروں سے ہیں، اور وہ روٹی کپڑے کے نام ہمیں لوٹ رہے ہیں، ووٹ بھی ہم سے لے جاتے ہیں اور یہی چیزیں مشکل بنا دیتے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، اس کے تمام خزانے میرے پاس ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم نے خدا کو چھوڑ کر انسانوں سے امیدیں لگا لی، خدا کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں لگائی، ذلت و رسوائی مقدر بن گئی۔ امیدیں کس سے وابستہ کرنی؟ اللہ سے، وہ دے گا اپنے خزانے سے۔ تدبیر کریں ظاہری جو بھی ہے، مگر امیدیں کس سے وابستہ ہو؟ اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی تو سکھلا رہے ہیں، یا اللہ ان کو روٹی کپڑا مکان بھی چاہیے اور ان کو عمدہ رزق بھی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر یہ دعا مانگی، اور یہ دعا ایسی تھی کہ خدا کے دربار میں فوراً قبول ہو۔ میرے محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے فروٹ مانگے۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی فروٹ ہیں، جن ملکوں کے اندر وہ فروٹ ہوتے ہیں موسم کے ساتھ وابستہ ہیں، مگر آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں وہاں پر وہی فروٹ بغیر موسم کے پڑے ہیں۔ یہ خلیل کی دعا کا اثر ہے۔ آپ کے حجاج آج مکہ مکرمہ میں ہیں، حج پڑھا جا رہا ہے، کوئی آپ کے جاننے والا ہے تو فون کر کے پوچھیں، ہمارے ہاں فروٹر نہیں، کنو نہیں، سنگترے نہیں، پوچھے یہاں مکے میں آم پڑے ہیں یا نہیں پڑے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں۔ اور اگلی بات سن لیں، دنیا میں جتنے فروٹ ہیں اپنے ملکوں میں اتنے مزیدار نہیں جتنے مکہ میں آ کے مزیدار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ خلیل کی دعا کا اثر ہے، خلیل کی دعا کا جب وہ مکہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، بلدیہ کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، خلیل کی دعا کا اثر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور مدینہ منورہ کے لیے میرے محبوب کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی آہستہ ہو گئی، ماشاءاللہ آپ سونے لگ گئے، سونا نہیں ہے جاگنا ہے بھائی۔ مدینہ منورہ میں حضور جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں پر اس کا نام تھا یثرب، اور یثرب کا معنی تھا بیماریوں کا گھر۔ یثرب کا کیا معنی تھا؟ ایک صاحب نے اپنی دکان کا نام رکھا ہوا تھا یثرب، میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کا تو میں نے بیماریوں کا گھر، اور پے در پہ تم پہ بیماریاں ہی آئیں گی، اس لیے یثرب نہ رکھیں، کوئی اور نام رکھ لیں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بس ماڈرن نام ہو، ماڈرن، بس ہمارے پاس آتے جی بچہ پیدا ہو گیا جی کوئی ماڈرن سا اسلامی نام بتائے۔ میں نے کہا اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے،
ہے ماڈرن. میں نے کہا پھر ماڈرن ہی رکھ لیں اس کا نام, سدا بہار ماڈرن رہے گا. نہیں جی نہیں, کوئی ایسا نام بتائیں جو آج تک کسی نے رکھا نہ ہو. میں نے کہا جی پھر اس کا نام مچھر رکھ لیں, مکھی رکھ لیں, بھیڑ رکھ لیں, چھپکلی رکھ لیں, آج تک کسی نے نہیں رکھا. یہ کیا سوچ ہے یار. تم ہم سے پوچھو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام وہ رکھیں, حضرات صحابہ کرام کے نام وہ رکھیں, بزرگان دین کے نام ہیں وہ رکھیں. یہ کیا طریقہ ہوا جی ماڈرن نام ہونا چاہیے جو, یہ عجیب بات ہے یار. تو میرے محترم سامعین, مدینہ منورہ حضور تشریف لائے, بیماریوں کا گھر, جو آتا بیمار ہو جاتا, جو بھی آتا مدینے بیمار ہو جاتا. صحابہ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بیمار ہونے لگے, حضور نے دعا فرمائی مدینہ کے لیے. پہلے تو اس کا نام تبدیل کیا اور پھر حضور نے دعا فرمائی مولا یہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا, اب اس کی نسبت تیرے محبوب کی طرف ہے, اب یہ تیرے محبوب کا شہر ہے. مولا اب تیرا محبوب تجھ سے مانگتا ہے, اب اس کی ہواؤں کو بیماری نہیں شفاؤں کا گھر بنا دے. جو بھی قیامت تک یہاں مدینہ میں آئے, جب مدینہ کی حدود میں داخل ہو جائے, روحانی جسمانی مولا ان کو شفا عطا فرما دے. حاجی صاحبان کے فون آئے پچھلے دنوں, ماشاءاللہ جی مدینے گئے طبیعت ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا یہ حضور کی دعا کی برکت ہے جی. چلنے کی یہاں تو طاقت نہیں تھی, وہاں بھاگے پھرتے ہیں. میں نے کہا حضور کی دعا کی برکت ہے.